ایک مودودی 100 یہودی ایک مودودی اور بہت بڑے ایک بزرگ جن کا نام لیتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ شخص گمراہی کے اس درجے میں ہے کہ تم دیکھو گے مرنے سے پہلے پہلے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ کر کے مرے گا۔ مولانا نے اس کا جواب لکھا، اس کا جواب ہم جیسے گناہگاروں کو بالکل مات کر دیتا ہے، ہمیں بھی بڑا ڈر۔ مولانا نے لکھا ان کو جواب میں کسی اور کو کہ یہ سارے مجھے یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ میں بغیر کوئی دعویٰ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور قیامت میں ان سب کے گریبان پکڑ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کروں گا اور کہوں گا کہ اللہ ان سے پوچھ جو انہوں نے مجھ پہ تہمتیں لگائی تھی اس کا کیا ہوا۔ جواب کو پہلی مرتبہ پڑھا جب تو حضرت ہم نے ان سے کہا کہ حضرت وہ تو منشی مودودی تھے، وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے ملک کے قصے، ان کے قصے ہیں جن لوگوں کو جہالت نے گھیرا ہوا ہے، اصل حقیقت ہم نے یہ کہ مودودی ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیک واسطہ شاگرد، حدیث انہوں نے وہاں پڑھی ہے، فلسفہ انہوں نے وہاں پڑھا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی ملے نہیں ہم سے۔ مولانا مودودی کو ہمارے سامنے لوگ کہتے تھے، جلسوں میں نعرے لگاتے تھے کہ ایک مودودی 100 یہودی، 100 یہودی ایک مودودی، یہ ہم نے نعرے سنے، آپ نے بھی سنے ہوں، اور کفر تک انہیں پہنچاتے تھے، ختم نبوت کا منکر ہے، فلاں کا منکر، فلاں کا۔ ایک جلسے میں ہمارے ہی ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرمائے، جو کچھ ہو سکتا تھا جی بھر کے انہوں نے جلسے میں گالیاں، ہم بھی چپ کے سنتے رہے۔ شورش کاشمیری پاکستان میں آراری تھے اور بہت اچھے بلا کے ذہین اور بولنے والے اور لکھنے والے، کئی کتابیں ان کی چٹان ایک رسالہ انہوں نے اگلے دن مودودی صاحب کو خط لکھا کہ فلاں حضرت راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ان کی ملاقات ہو اور غلط فہمیاں یا رنجشیں ہیں وہ دور۔ مولانا کا جواب چھپ گیا، یہ خط بھی چھپ گیا۔ انہوں نے شورش کاشمیری صاحب کو خط لکھا کہ رات جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں جلسہ عام میں فرمایا ہے، اس کے بعد کیا کسر باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی شریف آدمی ان سے مل سکتا؟ ہم تو سنے ہوئے تھے، خط بھی پڑھا بعد میں، اور بہت بڑے ایک بزرگ جن کا نام لیتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ شخص گمراہی کے اس درجے میں ہے کہ تم دیکھو گے مرنے سے پہلے پہلے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ کر کے مرے گا۔ مولانا نے اس کا جواب لکھا، اس کا جواب ہم جیسے گناہگاروں کو بالکل مات کر دیتا ہے۔ گناہگار جن کے پاس خدا کی رحمت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، ہمیں وہی بڑا ڈر۔ مولانا نے لکھا ان کو جواب میں کسی اور کو کہ یہ سارے مجھے یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ میں بغیر کوئی دعویٰ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور قیامت میں ان سب کے گریبان پکڑ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کروں گا اور کہوں گا کہ اللہ ان سے پوچھ جو انہوں نے مجھ پہ تہمتیں لگائی تھیں اس کا کیا ہوا۔ جواب کو پہلی مرتبہ پڑھا جب تو لرز گئے، یا اللہ کسی کے بارے میں رائے دینا اور خاص طور پہ نیگیٹو ریمارکس پاس کرنا یہ کسی دن کس خطرے کا باعث بن جانتے ہم اسی کے قائل ہیں کہ مودودی صاحب نے بہت سی چیزیں غلط لکھی، لیکن کیا وہ غلطی اس درجے کی تھی کہ اسے کافر؟ اور پھر منشی مودودی، اور مودودی نے کہیں پڑھا ہی نہیں، یہ کچھ سب پچھلے زمانوں کے قصے نہیں ہیں، یہ ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، آپ کی بھی آنکھوں دیکھی چیز۔ اللہ کی شان مظاہر العلوم سہارنپور نے زبردست مخالفت، اور مظاہر العلوم کی اگلی شاخ میں عظمت طلحہ صاحب رحمۃ اللہ، شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے اور ان کے سالے ہیں یا داماد ہیں، ہم نے انہیں لکھا کہ ہمیں یہ کتابیں چاہیے، انہوں نے فوٹو کاپی بھجوائی۔ پھر اچھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے یہ شاگرد تھے، اب اس پہ آگے عثمان خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ امبیٹوی، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد آ گئے، ان کے شاگردوں میں پھر انہوں نے لکھ دیا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، حدیث انہوں نے ان سے پڑھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ حضرت وہ تو منشی مودودی تھے، وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھیا یہ تمہارے ملک کے قصے ہیں یا ان کے قصے ہیں جن لوگوں کو جہالت نے گھیرا ہوا ہے، اصل حقیقت ہم نے یہ۔ اب یہ جو کہہ رہے تھے جن سے ہم نے بچپن میں بھی سنا تھا، یہ ہمارے بڑے تھے، جب پاکستان لے کے وہ نقشہ آئے، اسے فریم کرایا ہوا رکھا ہوا ہے، تو کئی ایک ان کی اولادیں جب آئیں تو ہم نے کہا آپ کے بڑے تو یہی ہمیں کہتے رہے کہ مودودی ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیک واسطہ شاگرد، حدیث انہوں نے وہاں پڑھی ہے، فلسفہ انہوں نے وہاں پڑھا ہے، اور آپ یہ کہتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی ملے نہیں ہم سے، لیکن ہم نے ان سے پھر بھی یہی کہا کہ آپ اس کی تشریح کریں، آپ اسے لکھیں کہ والد صاحب نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک نہیں تھا، اب حقیقت کھلی۔ اس لیے بھیا ہمیں اپنی ایک حیثیت کا ذرا سا احساس اس اعتبار سے بھی رہتا ہے کہ اب شاید سننے والے سینکڑوں ہو گئے ہوں، ہم کوئی بھی غلط بات کہہ دیں اور اللہ ہم سے پوچھے کہ تمہیں 2% کے آدمی کو یہ اگر مل گئی تھی چیز تو تم نے کتنا غلط